بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس ویڈیو کا آغاز اس امید سے کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ سب کو پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جنہیں ہینوک یا انوک بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا، اور کیا آپ ان کے وقت میں نازل ہوئے یا ان کے بعد آئے۔ تو اس ویڈیو میں ہم ان سوالات کے جوابات کو بھی دریافت کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا ان چیزوں میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام، جنہیں ہینوک بھی کہا جاتا ہے، آپ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں ہی پیدا ہوئے تاکہ آپ دونوں ایک دوسرے سے ملیں۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پوری زندگی میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں 120 سال گزارے، یعنی آپ کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا ساتھ 120 سال تک رہا۔ اس کے بعد وہ حضرت شیس علیہ السلام کی پوری زندگی میں ہی رہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو خنوخ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: ادریس ولد یرید ولد محلیل ولد کنان ولد انوش ابن شیس ابن آدم۔ ناظرین، ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کے جواب میں روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 30 کتابیں نازل ہوئیں، اور مختلف روایات بتاتی ہیں کہ آپ نے قلم سے لکھنے کی ابتدا کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے لکھنا اس وقت تک موجود نہیں تھا، جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں لکھنے کا صحیح طریقہ نہیں سکھایا، اور وہ وہی ہیں جنہوں نے لوگوں کو لکھنے کا صحیح طریقہ سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو سائنس کے مختلف شعبوں میں ریاضی اور فلکیات کے مشابہ صلاحیتوں سے نوازا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو انسانی ضروریات کے آلات بنانے میں بھی ماہر تسلیم کیا گیا۔ وہ زمین کی تمام زبانیں جانتے تھے۔ وہب سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوڑے سینے کے ساتھ ایک خوبصورت آدمی تھے۔ ان کے جسم پر بہت کم اور سر پر بال زیادہ تھے۔ ان کا ایک کان دوسرے سے بڑا تھا۔ ان کے سینے پر چھوٹے چھوٹے بال تھے اور دھیمی آواز میں بولا کرتے تھے، جبکہ ٹہلتے ہوئے ان کے پاؤں کی انگلیاں ایک دوسرے سے بند ہو کر واپس آتی تھیں۔ ان کا نام ادریس اس سے رکھا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اسلام کی فضیلت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ادریس نام کا مطلب ہوتا ہے درس دینے والا، اور حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ہی درس لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے تیسرے نبی تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد جب ادریس علیہ السلام یہاں پہنچے تو وہ در حقیقت حاکم تھے، ایک نبی اور ایک رسول اور ان کا سردار، اور انہوں نے اللہ کی طرف سے ان کی قانون سازی کی اور ان سے شیس کی متعدد شریعتوں میں ترمیم کی۔ اور اس وقت تک ادریس علیہ السلام کے سامنے آنے والے بہت سے مسائل میں سے ایک مسائل جہاد تھا۔ جہاد کے لیے سب سے پہلے نبی اور رسول کا نام ادریس علیہ السلام تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ فسق و فجور بالخصوص کا بیج کے بہت سے لوگوں میں پھیل رہا ہے، اور یہ کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی فساد پھیل رہا ہے، چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فساد اور بدعنوان لوگوں کے خلاف تصادم کا اعلان کیا۔ انہوں نے گھڑ سواروں اور لوگوں کی ایک فوج تیار کی جو کین کے لوگوں کی طرف ٹہلتے اور لڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اور اسماعیل، ادریس اور ذوالخفل کی طرف اشارہ کرو، سبھی متاثرہ شخص کے تھے، اور ہم نے انہیں اپنے رحم و کرم میں داخل کیا، یقیناً وہ صالحین میں سے تھے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں بھی اس بارے میں فرمایا ہے کہ اور رہنما ادریس کے اندر اشارہ کریں، یقیناً وہ ایک حقیقت پسند نبی تھے، اور ہم نے انہیں ضرورت سے زیادہ نوازا۔ تو ناظرین، آپ کے ذہن میں یہ بھی آتا ہوگا کہ کیا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ہوئی؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسرا معراج پر گئے تو معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آسمان پر انبیاء اور رسولوں سے ملاقات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جلد یا بدیر حضرت ادریس علیہ السلام پر ایک دن بنی نوح انسان کے تمام اچھے اعمال کا اجر نازل کیا۔ ان کے ذاتی اعمال پر ذاتی انعامات پر اچھے اعمال تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں رہنے والے تمام لوگوں کے انعامات بھی عطا کیے تھے،
चुनांचे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा किया और आप अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि काफ़ी इनामात को बेहतर बनाने का एक तरीका ये है कि ज़्यादा देर तक क़याम किया जाए। और बहुत से फ़रिश्तों में से एक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का बेहतरीन दोस्त और इनका साथी बन गया था। चुनांचे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इस फ़रिश्ते को नसीहत की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझ पर ये वही नाज़िल की है कि मुझे हर एक दिन तमाम अच्छे उजर और तमाम लोगों के अमाल मिलते हैं, जो इस ज़मीन के फ़र्श पर मेरे अपने इनामात के बगैर हासिल होते हैं। क्या इस बात का कोई इम्कान है कि आप मुमकिना तौर पर फ़रिश्ता हैं और इनसे मेरी ज़िंदगी में तख़यीर करने और मुझे मज़ीद रहने के लिए कह सकते हैं? तो इस सवाल पर फ़रिश्ते कहने लगे कि हम देखेंगे। चुनांचे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दोबारा इन फ़रिश्तों पर सवार हुए और इनके साथ आसमान की तरफ परवाज़ कर गए, जिसके बाद इनकी मुलाकात चौथे आसमान पर फ़रिश्ते से हुई। तो इस फ़रिश्ते ने मौत के फ़रिश्ते को नसीहत की कि इदरीस पूछ रहा है कि इन लोगों के लिए जो इसको तवील अरसे तक रहने दें। तो फ़रिश्ते ने कहा, और वो जगह इदरीस है? इसने कहा, वो दोबारा मेरे पास है। तो मौत के फ़रिश्ते ने कहा, हैरत अंगेज़। फ़रिश्ते ने दरख्वास्त की, क्या कमाल है? फ़रिश्ते ने कहा कि अल्लाह ने मुझे इदरीस की रूह को चौथे आसमान पर कब्ज़ करने का हुक्म दिया और मैंने सवाल किया कि मैं ऐसा कैसे करूँगा? मैं हैरान हो गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको अंजाम दिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम यहाँ एक इरादे के साथ आए थे। फ़रिश्ते एक दूसरे के साथ यहाँ आए और अल्लाह ताला ने जो चाहना था वो हो गया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने रुख़सत किया और इनकी रूह को चौथे आसमान में ले लिया गया। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की जान को रुख़सत किया गया और इनकी रूह को चौथे आसमान में ले लिया गया। और आप अलैहिस्सलाम वो वाहिद नबी हैं जिन्होंने चौथे आसमान पर हिजरत की और उनकी रूह भी वहाँ पर ही कब्ज़ की गई। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊँ मैं अपने अल्लाह की कुदरत से। तो नाज़रीन, ये वो वीडियो थी जिसमें मैंने आपको हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में बताया और ये भी बताया कि आपके दौर में कौन-कौन से नबी उस वक़्त मौजूद थे। हज़रत आप अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के दौर में ज़रूर आए थे और आपने ही सबसे पहले जिहाद किया था। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हुई तो मेरी हौसला अफ़ज़ाई बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया करें कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं और आप और किस-किस मौज़ूआत पर वीडियो देखना चाहते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी अगली तारीख़ी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।